کبھی کبھی دعا اور صبر ہی وہ واحد حل ہوتا ہے جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود السلام علیکم کو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر نیچے ویڈیو میں اوکے لکھ دیجیے۔ دعا اور صبر واحد حل ہے۔ جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے تھے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم خود کو توڑ کر سمیٹتے ہو، جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں، جانتے ہو اللہ عز و جل تمہیں اتنا بے بس کیوں کرتا ہے؟ تاکہ یہ تمام حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئے، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ہی ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہے، وہ تقدیریں بھی تمہارا رب بدل سکتا ہے، تاکہ تم اس بات کو سمجھو اور تسلیم کرو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کی حکمتوں کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے، دیرو دعائیں کرنی ہیں، صبر کمانا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی وہ واحد حل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ اس آیت کا پھر اگلا حصہ کچھ یوں ہے کہ جب پکارنے والے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں، تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج آپ صرف ایک لائن پر غور کریں کہ بے شک میں قریب ہوں۔ آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ جب آپ بہت غمزدہ ہوتے ہیں یا پھر بہت اداس ہوتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی ذات آپ کے پاس ہو جسے آپ کا خیال ہو، جو آپ کے دکھ کو سمجھے، جس کے سامنے آپ بغیر کسی خوف کے اپنے سب سے کمزور سائے لا سکے۔ تب ہمارا جی چاہتا ہے کہ کوئی ہمارے اتنا قریب ہو کہ اسے منہ سے بول کر اپنا دکھ بتانے کی بھی ضرورت نہ پڑے، اور پتہ ہے کب منہ سے اپنا حال بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی؟ جب دل ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، جب ہمیں سامنے والے سے محبت ہوتی ہے، پھر ہم اس کے کہے بغیر ہی اس کے اندر کی کیفیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہی ہیں کہ وہ ہمارے قریب ہے، ہمیں اسے اپنی بات سمجھانے کے لیے یا اپنا دکھ بتانے کے لیے لفظوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسے اپنا دکھ دکھانے کے لیے آنسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا دل غم سے پھٹ رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری آنکھیں بالکل خشک ہوتی ہیں، اور تب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے سامنے روئیں گے نہیں تو اللہ کو ہماری تڑپ کا کیسے پتہ چلے گا؟ جبکہ اللہ نے آپ سے فرما دیا ہے کہ وہ آپ کے قریب ہے۔ اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو جسمانی طور پر بہت سے انسان ہمارے قریب موجود ہوتے ہیں، لیکن روحانی طور پر آپ کے قریب اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔